السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں نے ابھی تک مارجن لائنز ڈرا کی ہیں 605 سے، اور یہاں پہ آپ نے جماعت کا کام لکھا ہے 604 سے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جب ہیڈنگ دینی ہے نیچے، تو آپ لوگ لکھو گے 604 سے ہی لکھو گے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات کی ہیڈنگ کے بعد آپ لوگ بورڈ پیٹرن سے کلاس اپنے کوشچن آنسر سٹارٹ کریں گے، بالکل ایز اٹ از اسی طرح۔ میں نے جہاں پہ بلیک پین یوز کیا ہے وہاں پہ آپ لوگ یوز کرو گے اپنا جو ہے 604، اور کوشچنس کے مڈ میں جہاں جہاں میں نے بلیک پوائنٹر یوز کیا ہے وہاں آپ لوگ یوز کرو گے راؤنڈ ٹپ مارکر، ٹھیک ہے۔ بورڈ پیٹرن میں سیم ایز اٹ از آپ پہلے کوشچن نمبر 1، پھر کوشچن آ جائے گا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے، آگے سوال یا نشان، جواب۔ پہلے آپ لوگ گرلز ایسا نہیں کرتے تھے نا کہ ہجرت نبوی ہیڈنگ وغیرہ نہیں دیتے تھے، لیکن بورڈ میں جو ہے ہیڈنگز ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ جواب کے نیچے پہلے ہیڈنگ بناؤ گے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے تفصیلیہ کا نشان ڈالیں گے، ٹھیک ہے، یا ہم نے رموز اوقاف کیا تھا نا، سب بچے جانتے ہوں گے تفصیلیہ کا نشان کب آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جانا ہجرت نبوی کہلاتا ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ کلاس آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 کی ہیڈنگ دی، کوشچن لکھا، جواب کی ہیڈنگ دی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کوشچن کی ہیڈنگ بنا کے آنسر لکھا۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے جو یہ ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے 604 سے، کوشچن بھی آپ نے لکھنا ہے 604 سے، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے 604 سے، بٹ جو آپ ہیڈنگ دے رہے ہو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی بھی ہیڈنگز ہوں گی وہ آپ دو گے راؤنڈ ٹپ مارکر سے، اور آنسرز کے مڈ میں بھی جو ورڈز ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ بھی آپ دو گے راؤنڈ ٹپ مارکر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی، سوالیہ نشان، جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد ہجرت فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے بعد ہجرت فرمانا، آپ نے اس کی ہیڈنگ دی، اس کے بعد آنسر لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ 1735 میں پہلی بار یہ لفظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور ایک اور چیز بتا دوں میں کہ یہ اس میں نکرہ بھی ہے، مذکر ہے اور واحد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ توبہ کرنے والا اس کا معنی بھی آ جاتا ہے، گناہ سے باز آنے والا بھی آ جاتا ہے، برائی سے دستکش بھی اس کا معنی آ جاتا ہے، اور اس کے مختلف میننگز اور بھی ہیں جو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خدا کی طرف لوٹنے والا، توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، عفو کرنے والا، گناہ سے پچھتانے والا، باز آنے والا، معذرت خواہ۔ تو یہاں پہ معذرت خواہ بھی اس کے آپ جملے میں اس کو یوز کر سکتے ہو، اس جملے میں بھی لے سکتے ہو، ادروائز آپ باز آنے میں بھی اس کو لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں تو سراقہ بن حشم کا تائب ہونا، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر گھوڑا دہرایا تو گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، اس نے فال نکالی اور جواب نہیں آیا، مگر انعام کے لالچ میں اس نے گھوڑا آگے بڑھایا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بار بار ایسا ہونے پر اس کا حوصلہ اور ہمت ختم ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ اور ہی بات ہے، تب سراقہ بن حشم تائب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے مشقی سوالات کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آج کا آپ کا کام کمپلیٹ ہے، آپ لوگ اس کو ورک کو نوٹ کریں، یاد کریں اچھے سے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔